وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم تھوڑی ڈیٹیل میں جائیں گے، تھوڑی گہرائی میں جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آج کل کنٹروورسی چل رہی ہے اور یہ تاثر قائم ہو گیا، امریکی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ٹرائل پہ بڑے ناراض ہیں، حکومت اور فوج میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تاثر کہاں سے پیدا ہونا شروع ہوا؟ تو جب یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہوا تو اس وقت بھی ہم نے خواجہ صاحب سے اس پہ بات کی تھی، اس وقت بھی وزیر دفاع تھے۔ یہ کہاں سے تاثر قائم ہوا؟ یہ پرویز مشرف صاحب کا ایک غیر ملکی خبر سا ادارے کو انٹرویو تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے ایک خاص بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ I have no doubt the feedback that I received that the whole army is extremely they are worried and they are totally with me, I think, on this issue. The whole army، پرویز مشرف نے کہا the whole army is worried and they are with me۔ تو جب پرویز مشرف صاحب نے یہ بات کہی تو پھر ہم نے سوچا کہ وزیر دفاع صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کی اب وضاحت نہیں ہونی چاہیے۔ تو وزیر دفاع صاحب نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، بہت بھرپور انداز میں انہوں نے فوج کا دفاع کیا اور ہمیں کیا کہا، ذرا آپ ہی ان کا لب و لہجہ سن لیجئے۔ اگلے دن مشرف نے کہا کہ پوری فوج میرے خلاف مقدمے پہ ناراض ہے اور وہ میرے پیچھے کھڑی ہے اور آپ خاموش ہیں۔ مشرف صاحب جو ہیں میرا خیال ہے وہ اس ٹائم کیپسول میں جو ہے نا ابھی پھنسے ہوئے ہیں، اس ٹائم جو ہے وہ اسی سلسلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فوج ناراض نہیں ہے؟ یہ فوج ایک ادارہ ہے، وہ اس شخص کے لیے کیوں ناراض ہو؟ خورشید شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، کئی دفعہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف جو ہے اس نے جو دعویٰ کیا کہ فوج ناراض ہے تو فوج جو ہے اس کی تردید کرے، فوج کی خاموشی جو ہے وہ خاموش تائید کے مترادف ہے۔ میر صاحب فوج کیوں تردید کرے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرے پاس پورٹ فولیو ہے وزیر دفاع کا، میں تردید کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اٹ از مائی جاب ٹو کانٹرڈکٹ۔ جی خواجہ صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ غلط ثابت ہو گئے؟ نہیں میر صاحب، میں غلط بالکل ثابت نہیں ہوا۔ میں یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کا جو ایشو ہے اس کو فوج کے من حیث ایک ادارے کے، ایک انسٹیٹیوشن کے، اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح آپ نے پہلے بھی کلپس دکھائے، یہ چیزیں دو مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا میں ذاتی آپ کو بتاتا ہوں، اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اگزامپلز ہوں گے پاکستان کے طول و عرض میں، جو لوگ مشرف کے ساتھ مختلف ایشوز کے اوپر شاکی ہیں کہ انہوں نے تختہ الٹا، انہوں نے 8-9 سال جو ہے اس ملک کا جو ہے جو کچھ بھی کیا، اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ لیکن وہ اشخاص یا میری ذات جو ہے وہ خدا نخواستہ ادارے کے خلاف تو نہیں ہے۔ مشرف ادارے کا نام نہیں ہے، ایک شخص جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ ادارے کا نام نہیں ہے۔ وہ ادارہ ہمارے 18 کروڑ عوام کے لیے محترم ادارہ ہے، بڑا توقیر اور مستحق ادارہ ہے، اور اس کا جو احترام ہے وہ ہمارے لیے اس کی ایک اپنی تقدیس ہے۔ اور یہ واحد ادارہ ہے جس کے افراد جو ہیں وہ الٹیمیٹ قربانی جو ہے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں دیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو ریسنٹ پاسٹ ہے وہ اس میں بے شمار اس قسم کے مثالیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے پچھلے 8-10 سال میں جس طرح ایک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن قائم کرے اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ رنگ لائیں اور ملک ہمارا جو ہے وہ اس میں امن اور امان قائم ہو۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی مختلف ہیں میر صاحب۔ یہ ہر شخص کو اس ادارے میں بھی، اس ادارے سے باہر بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، گلیوں محلوں میں سب کو یہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ مشرف خدا نخواستہ ادارے کا نام نہیں ہے۔ اگر میں کوئی مس بہیو کرتا ہوں یا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کوئی غلط بات کہتا ہوں تو اس سے پارلیمنٹ کے ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ پارلیمنٹ کا ایک ادارہ جو ہے وہ ایک علیحدہ، ایک قابل احترام اور مقتدر ادارہ ہے۔ اس میں میرے جیسا آدمی یا کوئی اور آدمی جو ہے اگر وہ قابل اعتراض بات کر دیتا ہے یا کوئی ایسا ایکٹ کر دیتا ہے جو غیر قانونی ہو، غیر اخلاقی ہو، تو اس سے ادارے کی احترام اور تقدس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو ہے آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، میں
سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جی بالکل. جس طرح میں نے اس وقت آپ سے, جب مشرف صاحب نے دعویٰ کیا کہ ساری فوج میرے ساتھ ہے, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا آئی ایس پی آر کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے کہا تھا نہیں کرنی چاہیے. میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. تو لیکن اب آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بعض اوقات ماحول جو ہے وہ کسی چیز کو ڈکٹیٹ کر دیتا ہے, لیکن اس کی انٹائرٹی میں یا اس کی ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو آپ نے یہ میری بات جو ہے کوٹ کی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں پچھلے 6-7 مہینے سے آئی ایس پی آر نے یا کسی اور ادارے نے تو مسنگ پرسنز پہ کوئی بیان نہیں دیا. میں دیتا ہوں نا بیان, عدالت سے میں دوں یا عدالت سے باہر دوں, یا کسی مسنگ پرسنز کے متعلق جو کیمپ لگاؤ وہاں جا کے دوں, اور ان کے لواحقین کی گالیاں بھی میں کھاؤں. کیونکہ میں ایک سویلین فیس ہوں اپنی وزارت کا اور دفاعی اداروں کا سویلین فیس ہوں, اور میں اس لیے ادھر ہوں کہ میں کرٹیسزم کا سامنا کروں اور اس کا جواب دوں. کیونکہ وہ ان اداروں کا جو احترام اور جو تقدس ہے وہ بعض اوقات اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر چیز کا جواب دیں. اس کے لیے مجھے جو یہ قلمدان سونپا گیا ہے, مجھے اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں عدالت کے اندر بھی دیکھیں نا, اب مجھے 12-13 دن یا 18-19 دن میں اور ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جو 1 ہے اس کے منسٹری آف ڈیفنس کے, ہم وہاں کراچی میں بھی یہاں بھی عدالت میں پیش ہوتے 8-9 گھنٹے ہمیں بیٹھے عدالت کا. مجھے بڑا احترام ہے, مجھے فخر ہے کہ یہ جو آپ نے ججمنٹ سنائی ہے, میں اس تحریک میں بھی 26 دن جو ہے قید رہا جہنگ جیل میں جا کے. مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر میں کہ میں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے, اور مجھے یہ بھی فخر ہوگا کہ کل جو گزر گیا ہے یا آنے والے کل میں فوج کے ادارے کے لیے بھی جو ہے کو کنٹریبیوٹ کر سکوں, جس کے اوپر میں اور میری آنے والی نسلیں فخر کر سکیں. خالد صاحب بڑی اچھی بات ہے, بڑی آپ کی باتوں سے مفاہمت کے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن آخری کلپ. سر مفاہمت کی بات نہیں ہے, اس میں جھگڑا کوئی نہیں ہے. نہیں جھگڑا, کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ دیکھیں میڈیا جو ہے, میں پورے احترام کے ساتھ جو ہے آپ سے بات کرنے لگا ہوں, ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا. چیزیں اس قسم کی نہ بنائی جائیں تو میڈیا بکتا نہیں ہے. یہ ایک کمرشل ادارے ہیں, یہ کمرشل ادارے ہیں جہاں پہ آپ لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں, آپ کے ساتھ یہ چیز ٹائڈ اپ ہے کہ چیز ریٹرن کتنی لے آ رہی ہے, ییلڈ کتنی لے آ رہی ہے, ریٹنگ کتنی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب تک آپ دیکھیں نا, آپ کہیں کسی چینل نے نہیں کہا کہ میں نے یہ جون 2006 میں تقریر کی ہے. میں نے تو کہا نا. نہیں, آپ نے کہا ہے میر صاحب, آپ نے کہا ہے, اس لیے میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہتا, اس لیے لوگ آپ کی بات کو مستند بھی سمجھتے ہیں. لیکن بے شمار چینلوں نے بغیر تاریخ کے جو ہے کہ 10-8 سال پرانی بات کو, اچھا آپ نے جو میڈیا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد دوسری تقریر میں بتا دیا کہ یہ نہ بتایا کہ میں انکم ٹیکس کے ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو یہ میں میڈیا کے بارے میں کہ میڈیا میں دیکھیں, اب میں میڈیا پہ بھی آپ کے الفاظ سنواتا ہوں آپ کو. خالد صاحب نے تھوڑے دن پہلے میڈیا کے بارے میں کیا کہا, نکالے جی, چلائیں. یہاں پہ میڈیا نے کہا جی کہ وہ سعودی عربیہ سے جو ہمارے سعود الفیصل صاحب آئے تھے, وہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو رہا کرنے, فلانے ملک کا پریشر ہے, فلانے کا فوج جو ہے وہ مشرف کے ساتھ ہے. یہ ساری اسپیکولیشن ہے. یہ میڈیا جو ہے اپنی دکانداری کے لیے اسپیکولیشن کرتا رہتا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خالد صاحب کنسسٹنسی تو ہے نا. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز نے تو آپ کو غلط ثابت کر دیا. میر صاحب میری سوچ میں, میرے الفاظ میں کنسسٹنسی تو ہے. یہ بات ٹھیک ہے, چاہے وہ 4 سال یا 3 سال پہلے, 6 مہینے یا سال پہلے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, کنسسٹنسی تو ہے نا. میں نے کسی بات سے انحراف تو نہیں کیا, میں ماضی کی کسی بات کے اوپر جو شرمندہ تو نہیں ہوں. اگر تمام چیزیں سیاق و سباق میں دیکھی جائیں, اس ماحول کے مطابق دیکھی جائیں تو چیزیں درست ہیں. یہ دیکھیں, آج اس کو میں سمجھتا ہوں انتہائی بددیانتی ہے کہ اس کی تاریخ کو جو ہے یا ڈیٹ کو اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور وہ تقریر جو ہے میری سنائی جائے. بے شمار لوگوں نے, بڑے بڑے مستند کالم نگاروں نے جو ہے میرے پہ تنقید کی ہے کہ مجھے یہ اس ماحول کے اندر یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے. اور یار ماحول تو جو ہے وہ جون 2006 کا ماحول تھا, یہ ماحول جو ہے 2014 اپریل کا ماحول نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے. اور میں میڈیا والوں سے وہ جو بھی ان کے موٹیوز ہیں, دیکھیں آپ میر صاحب کتنی دیر ہوگی آپ کو صحافت میں آئے؟ اب تو 25-26 سال ہو گئے. 25-26 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو آج سے کوئی 24-25 سال پہلے صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں ملا تھا. آپ کے والد کی بھی ساری عمر اس پروفیشن کے ساتھ جو ہے منسلک رہے. وہ جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے, وہ مستند نام ہے. اور بہت سے میرے دوست ہیں یہاں پہ جو
25 لیکن یہاں پہ میڈیا میں آپ کے بہت سے لوگ آئے ہیں پچھلے 4 5 7 سال میں جو صرف دکانداری کرتے ہیں, ان کا صحافت کے پروفیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بحث دوسری چلی جائے گی دوسری طرف. میں اب ان کی کرٹیسزم سے بچنا نہیں چاہ رہا, لیکن موضوع آج خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں تو اسی پہ رہنا چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ایک اور اہم سوال, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب, وقت میرے پاس کم ہے لیکن سوال میرے بہت زیادہ ہیں, لیکن میں جلدی سوال کروں گا, آپ بھی ذرا جلدی جواب دے دیں. دیکھیں, جب کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے نا تو لوگ پھر پرانے گڑے مردے بھی اکھاڑتے ہیں. تو اب نہ صرف کہ آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے بلکہ آپ کے جو والد مرحوم ہیں خواجہ صفدر صاحب, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شامل تھے, حالانکہ ایوب خان کے خلاف انہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا, یحییٰ خان کی بھی انہوں نے مخالفت کی. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے وہ خواجہ صفدر صاحب کا بیٹا ہے جو ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شامل تھے اور پرویز مشرف کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. میر صاحب, میرے والد نے جنرل ضیاء کی حمایت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ وزیر بھی رہے, ان کی کابینہ میں جب PNA 9 ستاروں نے وزارت بنائی تھی, اس کے بعد مسلم لیگ نے فیصلہ کیا شورا میں جانے کا, مسلم لیگ کے ساتھ وہ بھی گئے. اس وقت کے اس ماحول کے اس سیاق و سباق میں میرا خیال ہے ان کے پاس جسٹیفیکیشن ضرور ہوگی میرے والد کے پاس کہ وہ جس کے لیے وہ شامل ہوئے. لیکن میری 25 سال کی سیاست میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک فوجی آمر کی حمایت کروں, اور اس لیے میں نے اسمبلی کے فلور پہ جو ہے ایک اپالوجائز بھی کیا, معافی مانگی, ندامت کا اظہار کیا کہ میرے والد جس نے ساری عمر جو ہے جمہوریت کی جدوجہد میں جو ہے وہ صف اول میں حصہ لیا, 26-27 سال جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر رہے. اللہ کے فضل سے میں اور میرے والد دونوں ملا کے آدھی صدی سے زیادہ اسمبلیوں میں ہم گزار چکے ہیں, 2 نسلیں ہماری. تو ہمارا ایک ان بلیمشڈ ریکارڈ ہے جمہوریت کی سپورٹ میں اور آئین اور قانون کی بالادستی میں. میری 25 سال کی سیاست میں آپ بتائیں کہ کہاں پہ آپ کو جھول نظر آیا ہے کہ میں نے کسی آمر کا یا کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام کی کہیں بھی حمایت یا شائبہ بھی یہ چیز آیا. آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ضیاء الحق کے دور میں جو آپ کے والد کا کردار تھا اس پہ آپ نے پروگرام میں بھی معذرت. جی بالکل. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد بزرگوار جو ہیں انہوں نے نیک نیتی سے وہ کیا. جو اس وقت کا ماحول تھا, یہ نہیں ہے کہ ہماری سیاست جنرل ضیاء کی وجہ سے جنرل ضیاء سے شرط منوائی تھی کہ آپ الیکشن کروائیں. 79 کا جو الیکشن تھے وہ بھی میرے والد صاحب کروانا چاہتے تھے, شدت کے ساتھ انہوں نے اصرار کیا, لیکن بہت ساری پولیٹیکل لیڈرشپ. اچھا چلے, وہ آپ نے وضاحت کر دی. اب دوسرا چھوٹا سا سوال, کیا آپ نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف جتنی بھی بات کی پچھلے دنوں میں, کیا یہ آپ کو وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کرنے کے لیے؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں. وائی وڈ میاں صاحب ٹیل می کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رفیق کو بھی انہوں نے کہا, آپ کو بھی انہوں نے کہا. قطعی طور پہ نہیں. میں میر صاحب مجھے پتہ نہیں ہوتا جب میں آپ کے زیادہ کبھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال پوچھنے ہیں. میرا ایک جذبات ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ کو ریٹیلیٹ کرنے کا حق ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو تو جتنی زیادتی ہو اتنا آپ کو بدلہ لینے کا بھی حق ہے. اس سے زیادہ بدلہ مت لو یا اس سے زیادہ جو ہے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرو جو زیادتی کے زمرے میں آتی ہو. لیکن اگر معاف کر دو تو وہ افضل بات ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے دل میں ایک رنجش ہے, میرے ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی, ذاتی طور پہ زیادتی ہوئی, اس آئین اور قانون کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن میں آپ کے سامنے اس بات کو بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالت کے پر سپرد معاملہ ہے. یہ عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. میں اس پہ جو میں کہہ چکا ہوں میں اس میں مزید ایڈ کر کے کنٹروورسی جو ہے. یہ آپ اتفاق کریں گے کہ اب کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو بالکل پرویز مشرف کے وکلا بشک بولتے رہیں لیکن وفاقی وزراء کو اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی, پرویز مشرف کے وکلا جو تو بولیں گے, انہوں نے فیس لی ہوئی ہے, بولنے کی فیس لی ہوئی ہے. ہم نے جو کہنا تھا ہمارا نقطہ نظر یہاں ہے ہر ایک پہ, تو ہمیں اس کو بار بار اعادہ کرنا اور اس کو تجدید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب مزید بولنے کی ضرورت نہیں. آپ بالکل صحیح ہے. بالکل چلیں. اچھا, اور اب آخری بات یہ بتائیں کہ کیا
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی صورتحال پیدا ہو گیا جو 1998 میں جب جنرل جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، تو وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس نے اب وہی دوبارہ صورتحال پیدا کر دی ہے. میرا نہیں خیال میں امیر صاحب، یہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. میں اگلے دن آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں نے ابصار کے پروگرام میں بھی کہا کہ جب آپ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک سیاق و سباق ہے. جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یا ہمارے افسروں کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 7-8 سال میں، جن کے ساتھ وہ لڑے ہیں، ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی میڈیا کے اوپر آیا ہے؟ کسی نے اس کو ان کے حمایت میں کوئی پروگرام کیے ہیں؟ مسنگ پرسنز تو بہت پروگرام ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے جوانوں کے ساتھ زندہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، جس طرح ان کو مارا گیا ہے، جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کے لواحقین کے پاس کوئی گیا ہے جا کے کہ آپ کے بیٹے کے یا آپ کے بھائی کے اوپر یا آپ کے خامند کے اوپر کیا بیتی یا آپ کے خاندان پہ کیا بیتی؟ کوئی نہیں گیا نا. نہیں ویسے نہیں کم گیا ہے. زیادہ بکا مال جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا بکا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات بھائی صاحب بحث شروع ہو جائے گی پھر. نہیں بحث شروع ہوئی، یہ میرا دیکھیں نا، یہ تو ISPR کی مرضی ہے کہ جس کو مرضی لے جائے لواحقین کے پاس، جس کو نہ لے کے جائے. نہیں میں آپ نشاندہی کرتا ہوں وزیر دفاع کی جگہ کہ جن لوگوں کے پاس آپ جائیں ان کے پاس پریڈ لین میں ان کے بچے شہید ہوئے ہیں. ہاں تو اس میں تو مسجد کے اندر نماز کے وقت بچے شہید ہوئے ہیں. سب گئے تھے وہاں پہ، سب گئے. امیر صاحب جس طرح آپ اس کی ریپیٹیشن اس کا بار بار اعادہ کرتے ہیں، پلیز ان کا بھی اعادہ کریں. یہ لوگ ہمارے لیے لڑے ہیں، اس سرزمین کے لیے. ٹھیک ہے وزیر دفاع صاحب، بالکل ٹھیک ہے وزیر دفاع صاحب، بالکل صحیح ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کے سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے ڈیٹیچ کر کے مت نہ ہمیں پیش کرنی چاہیے نہ میڈیا کو. آخری سوال جلدی یہ جو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، تفصیلی فیصلہ دیا، اس میں واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو پرویز مشرف کے خلاف جو عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ٹریزن کیس میں، اس کو پاکستان کی کوئی عدالت بشمول سپریم کورٹ وہ این ایکٹ آف اس میں جو بھی فیصلہ ہوگی اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ وہ فیصلہ کرے گی کہ سزا کیا ہے. تو پرویز مشرف کا کیس الٹیمیٹلی اس کی جو سزا کا فیصلہ ہے وہ عدالت میں نہیں پارلیمنٹ میں آنا ہے، پارلیمنٹ میں آنا ہے. میشا میں ذرا ایکسپلین کر دوں کہ اس آرٹیکل کے تحت جب کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کے بعد پارلیمنٹ انیکٹمنٹ کرے گی کہ اس کی سزا کیا ہوگی، قانون بنائے گی، قانون سازی کرے گی جو ہے. تو جب یہ فیصلہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو الٹیمیٹ فیصلہ مشرف کے بارے میں پارلیمنٹ نے کرنا ہے. نہیں، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن اس کی جو انیکٹمنٹ ہے اس کی پنشمنٹ کی جو ہے وہ پنشمنٹ کا اس آرٹیکل کی وائلیشن کی پنشمنٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ نے اس کا قانون بنانا ہے. چلے بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. تو آخر میں مشرف صاحب کا جو معاملہ یہ پارلیمنٹ میں ہی جائے گا. اب آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.